شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جان نور علیہ السلام کی ہر نسبت و تعلق سے محبت اور عقیدت رکھی جائے۔ سبحان اللہ۔ فضائل کی جہاں تک بات ہے، حضرات اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فضیلتوں کو بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ شان والے ہیں ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، ان کی شانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ شانیں دینے والا اور بڑھانے والا رب العزت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم توجہ جس طرف کر نہیں پائے اور جس طرف توجہ ہونی چاہیے تھی، وہ ہے ان پاک لوگوں کی سیرت اور ان کی تعلیمات۔ سبحان اللہ۔ حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، قمرین، منورین، صدقین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے۔ امام ابن حجر نے طبرانی کے حوالے سے اس حدیث کو لکھا، حسن اور حسین عرش کی دو تلواریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ معمولی عزت نہیں ہے۔ صحیح بخاری، سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی شان نہیں۔ حیثمی نے مجمع الزوائد میں حدیث لکھی، جنت و جہنم کی بات چھٹ گئی، دوزخ اپنی بالادستی ظاہر کرے، جنت اپنی ٹور بتائے۔ جنت نے کہا میرے اندر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب طہورا کی نہریں، حور و غلماں مجھ میں رہتے ہیں، باغات ہیں، پھلوں کی کثرت ہے۔ دوزخ نے کہا کہ متکبرین اور سرکشوں کا غرور توڑنے کے لیے رب نے مجھے بنایا، اور میرے اندر شداد، نمرود، فرعون وغیرہ ہیں۔ تو جنت چپ کر گئی۔ مالک نے فرمایا جواب دو۔ عرض کی مولا اب کیا جواب دوں؟ فرما کیا میں نے، یہ رب جنت سے فرما رہا ہے، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت عطا باقی جناب ہم کیا، ہماری اوقات کیا، نقیب سے لے کر خطیب تک، اور جیسے یہ ابھی بھائی گلی شریف کی بات کر رہے تھے، یہ تو بیچارے شاید لوگ ردیف قافیہ جوڑتے ہیں، گلی ہے کلی ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ جس جنت کی خوبصورتی کا نام حسن ہو، جنت کے حسن کا نام حسین ہو، ہم کیسے وہاں لذت کہاں سے لائیں گے؟ کہ جس سے حق کے مدحت ادا ہو جائے، حق کے منقبت ادا ہو جائے۔ حسن و حسین چھوٹا رتبہ ہے، چھوٹا رتبہ ہے۔ جامع عالم علیہ السلام نے فرمایا
جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ چھوٹا رتبہ ہے، صحابی حدیث ہے۔ حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین کریمین سے محبت و عقیدت رکھی، وہ قیامت والے دن جنت میں جہاں ہم جلوہ گر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لفظ شان بھی ان کی شان کے آگے چھوٹا ہے۔ او بھائی جی، ان کے بیٹے ہمارے آقا پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، سبحان اللہ، قندیل نورانی، سبحان اللہ، سبحان مکانی، اللہ، سیرت نورانی، صورت نورانی، غوث الثقلین، کریم الطرفین، سبحان اللہ، الافراد، قطب الاقطاب، غوث الانوار، سید الاسیاد، حضور نور میران محی الدین والملہ، ابو محمد محمد عبد القادر جیلانی، حسنی، حسینی، بغدادی، پیر ماں، دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضہ ارشاد فرماتے ہیں، بادت الاسرار میں شتروفی شافعی نے اس کو لکھا، حسن حسین کی اولاد کا چمکتا ہوا ماہتاب و آفتاب، فرماتے ہیں کہ مجھ پر کسی کو قیاس نہ کرو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو، نہ میں کسی جیسا ہوں نہ کوئی میرے جیسا۔ بھائی توجہ رکھیں گے آپ، توجہ ہے آپ حضرات؟ پوری توجہ کے ساتھ۔ شان اور عظمت جو ہے، شان اور عظمت جو ہے بھائی جی، اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو میں اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ ہمارے پاس جو عزت ہے یہ ان کے نام کے تصرف ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں شاعری میں، خطابت میں، نقابت میں ان پاکوں کی شان میں اضافے کا سبب بنتا ہوں کہ کملا ہے، چلا ہے، تیری شان ان کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، اور دوبارہ وہ مجموع الزوائد والی حدیث کے لفظ ذہن میں رکھنا کہ جنت کی خوبصورتی کا نام حسن و حسین ہے، جنت کی چمک کا نام حسن و حسین ہے، جنت کی زینت کا نام حسن و حسین ہے، جنت کی رعنائی کا نام حسن و حسین ہے، جنت کی دلکشی کا نام حسن و حسین ہے، جنت کی جاذبیت اور کشش کا نام حسن اور حسین ہے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ کربلا کے عنوان پر جب بات کی جائے، چونکہ یہ حضرت والا جاہ گرامی قدر پیر طریقت اور اس خطے میں پیام عشق و محبت اور عقیدہ حق اہل سنت کو فروغ دینے والی شخصیت پیر سید دلبر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدس ہے۔ حضرات علماء یہاں تشریف بیٹھے ہیں۔ کربلا کا جو بڑا میسج ہے وہ ہے عظیمت۔ باقی گل تھوڑی جی ہو گئی، آسان کرتے ہیں۔ عظیمت۔ کربلا کے بعد حق کے لیے جس نے بھی آواز اٹھائی، میرے جملے کو محفوظ کیجیے گا، کربلا کے بعد جس نے بھی حق کے لیے آواز اٹھائی، اس حق کے لیے اٹھنے والی آواز کے پیچھے جو پاور ہے اس پاور کا نام حسین ہے۔ آپ نے غور فرمایا میں نے کیا عرض کیا؟ حق کے لیے ہر اٹھنے والی آواز کے پیچھے کربلا کے بعد اس آواز کی جان ہی نہیں، اس آواز اٹھانے کا سبب ہی نہیں، بلکہ حق پر مر مٹنے کے جذبے کو جس نے سینوں میں بھر دیا
اس ذات کا نام حسین ابن علی۔ سبحان اللہ۔ عظیمت سکھائی حضرت امام علی مرتبہ نے کہ حق پر قائم ہو جاؤ اور پھر ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ پڑھے لکھے حضرات کے لیے یعنی جو دنیاوی تعلیم سے آشنا ہیں ان کے لیے دو باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی تعلی نہیں جھاڑ رہا، میں آپ سے پوری حقیقت شیئر کر رہا ہوں۔ نیشنل منڈیلا سیاہ فام لوگوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کا نام ہے۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ اس نے قلعے کے اندر ایک بند کال کوٹڑی کے اندر گزارا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب تقریباً 13 سے 14 سال قید میں گزر گئے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی رفت، نہ کوئی میل جول، میری تحریک کے لوگ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، مار دیے گئے موجود بھی ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب 14 سال کے قریب کا عرصہ گزرا، انتہائی بیداری سے سنیے گا، ایک جملہ بھی قضا مت کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا بیمار ہو گیا، اندر و اندر اتنا کھوکھلا ہو گیا کہ ایک شام ایسی آئی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ صبح حکومت سے کہوں گا کہ میں تم سے ایگریمنٹ کرتا ہوں، میں اپنی تحریک اور آواز سے رجوع کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں۔ یہاں تک بات سمجھ گیا؟ یہ میں آپ کو کسی غوث قطب کی بات نہیں سنا رہا، یہ غیر مسلم کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے شام کو ارادہ کر لیا، رات کو سویا تو ایک حسین و جمیل جوان آیا اور اس نے میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہا، تو مظلوموں کے لیے کھڑا ہوا ہے، بیٹھ نہ، کھڑا رہ، کامیاب ہوگا۔ نیلسن منڈیلا لکھتا ہے جب وہ یہ کہہ کر میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے کہا جناب اپنا تعارف تو کروا جائیے کہ میں تو صبح 14 سال بھی تھوڑی بات تو نہیں ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ آپ کو ذکر کرنے کے لیے بات نہیں، اچھی طرح میں معلوم ہے کہ طبع انسانی کی پاور کتنی ہوتی ہے۔ آپ حضرات مختلف جگہوں سے سفر کر کے بھی پہنچے ہیں اور 12ویں شریف کے قریب وقت پہنچنے کو ہے، گرمیوں کا موسم ہے، دن بھر کے کام کاج کے بعد آپ بیٹھے ہیں۔ یہ بھی تحقیقات ہے میڈیکل شعبے کی کہ انسان کی سماعت کی بھی ایک لمٹ ہے، انسان کے بیٹھنے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ یہ تو جب انسان فنا ہو جائے گا ذات باری میں، پھر وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑتا ہے، پھر روکی گل ہوگی دوڑے گا۔ یہ رحمت صاحب دونوں بڑی سونی حدیثہ سنائیں گے ماشاءاللہ، بڑا دل خوش ہوا ہے۔ اور کی گل نہیں ہوگی جب فنا ہوتا ہے رب کے جلدوں میں، وگرنہ وہ رات بھر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ عشق کی لذت ہے جو اسے شب بد جگائے رکھتی ہے، اور دیدار کی تمہ ہے جو اس کی آنکھ کو لگنے نہیں دیتی۔ اب سنیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جس نے میرے کندھے پہ تھپی دے کے کہا فکر نہ کر اور ابھی مت بیٹھ، مظلوموں کی ہیلپ کر، آواز اٹھائے رکھ، تو وہ کہہ کر گزرنے لگے تو میں نے کہا جناب اپنا تعارف تو کروا جائیے۔ اور نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ اس نے گزرتے گزرتے کہا مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ہم کیا جانے کہ حسین ابن علی کون ہے، ہم تو سنیاروں والی تکڑیاں رکھ رکھ کے رتبے تولنے لگ گئے۔ ہماری پیسے فضول ہو گئی، جھگڑے ابس اور بیکار ہو گئے، شور شکرا دے ہاتھ گل چلی گئی، اور
اصل پیغام جو پیغام عظیمت ہے مظلوم کربلا کا، اور یہ تو تھا غیر، اب اپنوں کی سنو۔ جب سے میں نے ویسے بھاگا ہے، میں کشمیر اور کشمیر کی حریت و آزادی پر اٹھنے والی تحریکیں اور اصلاح میں آنے والی تکلیفوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں آل حق کی قربانیاں، آدھا کشمیر، مقبوضہ کشمیر قبرستان بن گیا، مسلمان باہر نکلتے، اور آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کیونکہ ہم تو صرف ایک آدھی پوسٹ اور ایک آدھی چھوٹی سی ریلی کے قائل ہیں احتجاجی کے، اس کے بعد کسی نل کی ہوا ہے آپ کبھی بھی پوچھا۔ کشمیر لاک ڈاؤن میں مبتلا ہے آج تک بھی، مدت گزر گئی، ایک عرصہ بیت گیا۔ کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ ہے، جو جدوجہد آزادی میں اپنا رول ادا کر رہی ہے، ماشاء اللہ جناب شاہ صاحب کے نام تشریف لائے، اعلیٰ وسلم۔ بیٹھ جاؤ آگے ہوگا۔ ماشاءاللہ حضرت گرامی قدر والا مرتبہ پیر سید جلال الدین رومی شاہ صاحب کی دونوں کو فروغ دے، جلدی جلدی اپنا رابطہ کسی الفاظ سے بحال کیجیے۔ تو کشمیر کی جدوجہد آزادی میں گیلانی خاندان، گیلانی فیملی مقبوضہ کشمیر میں، گیلانی صاحب نے کئی مرتبہ انٹرویو دیا۔ دیکھیں جی یہ دیکھ کر متوجہ ہو جائے، جلدی جلدی بس تھوڑا ٹائم ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ انٹرویو دیا، یہ بوڑھا ہو گیا، ہندو جنونیوں کے سامنے۔ دیکھیں جناب اس مسجد کے اندر یا علی یا حسین کیڑا کیڑا اوکھا کام ہے، گولیاں واسطیاں اور بھی ہندوان دیاں۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں تھک گیا، اندر سے ہارا۔ میں ابھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور شاہ صاحبان رونق افروز ہے، میں ان کو ساتھ یوں کہہ کے ملا لوں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کربلا کے بعد حق کے لیے جب بھی آواز اٹھی، اس آواز کے پیچھے جو پاور ہے، اس پاور کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں، کشمیر والے، مقبوضہ کشمیر والے، وہ کہتے ہیں جب میں تھکا، کرفیو لگا ہے، نظر بند ہندو فوج کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے، ذہنی طور پر پریشان کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں جب بھی تھکا ہوں، رات میری خواب میں کربلا کا شاہ سوار آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حریت کے لیے، آزادی کے لیے لڑنا، اس راہ میں تکلیفیں آیا کرتی ہیں، گھبرایا نہ کر، آگے بڑھ، مالک مدد فرمائے۔ تو سرکار اقدس حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علیہ حضرت کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات عظیم حریت کا میسج دیتے ہیں، آزادی کا۔
اور پھر آزادی کا تصور کیا ہے کہ کھلی کرسیاں ہو اور خدام اور ملازمین کی بہتات و کثرت ہو اور سروں پہ راج پاٹ ہو. حسین ابن علی نے اس تصور کو بھی ختم کر کے رکھ دیا. انہوں نے فتح کے اصول اور ضابطے ہی نہیں دے دیے. اور سید صاحبان کی نظر یہ جملہ ہے عارفین کاملین کہتے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ میں کہاں تک جملہ پہنچا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں جس وقت سید عرش مقام نے شہادت کا جام نوش فرمایا اسی وقت فتح کنفرم ہو گئی. میں آپ سے رسمی باتیں نہیں کر سکتا. امام بہت بڑی ذات کا نام ہے. ابا ہمیں بچیا ہے یا گلا میں پہ گیا. بہت بڑا حسینیت کہتے ہیں جب حلق پر خنجر چلا ہے اور امام نے شہادت کا جام نوش فرمایا فتح کنفرم ہو گئی. اور اس سے بھی اگلی بڑی بات عارفین کاملین کی سنیے. وہ کہتے ہیں جب سید نے پہلے لفظ نو کے نیزہ پر زبان سے ادا کی ہے. صرف حسرت یہ میری کہ میں سمجھا سکوں. جب حضور امام علی مرتبت نے پہلے لفظ پہلا جملہ نیزے کے اوپر سمجھتے ہیں نا, سجا کر کٹ گیا نیزے میں پرویا گیا. وہ کہتے ہیں جب امام نے پہلا جملہ بولا ہے نا اس وقت اعلان ہو گیا شرق سے غرب تک کہ یزیدیت ختم, اب ہر صدی ہر زمانہ حسین کا. یا مولا حسین, 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 یا مولا حسین. احباب بھی وقار عظیمت کا میسج ہے سید عرش مقام کا. اور صرف ایک ہی نہیں, حضرت امام چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. سید شبیر شاہ صاحب کی تقریر سنتے تھے. وہ کہتے تھے علی کے گھر کے جس بچے کو بھی دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. آپ میرا دل کی طرف بیٹھے ہیں, تھوڑا دل سے بولیے سبحان اللہ. کہنا ہمارا دل بیٹھ جائے. گزارش یہ کر رہا ہوں. اور یہ بات محض تعلی نہیں ہے, الفاظ کا کھیل نہیں ہے. ابو الفدا ماتوریدی ابن کثیر دمشقی نے الوداع والنہایا کے اندر لکھا مظلوم کربلا سید الشہداء حضور کو نور سرکار اقدس سیدنا امام حسین علی جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب خود شہادت کا جام نوش کرنے میدان کربلا میں اترے تو پھر بھی یہ تمام حجت کر کے کہا لوگو مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. اور شاہ صاحبان کی نظر یہ بات ہے یہاں آ کر فقر کا بادشاہ بولا ہے جس نے مخفی رازوں کو عیاں کر کے کہا جے کر دین علم وچ ہوندا, جے کر دین علم وچ ہوندا, جے کر دین علم وچ ہوندا کہ سر نیزے کیوں چڑھ دے ہوں. علم جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام ہے. سبحان اللہ. کاش کہ میں سمجھا سکوں. علم کس کا نام ہے؟ آپ کہاں کس شہر میں بیٹھے ہیں جی؟ آج کیا دن ہے, کل کیا دن ہوگا؟ جمعرات. یہ علم ہے. جاننے کو علم کہتے ہیں, ایمان جاننے کا نام نہیں. ہندوستان کا ایک خطیب تھا, اب بھی ہے, ساڈے لوگوں کا بھی دسیر پیر کوئی نہیں. میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں ہم کسی اور روش کی طرف نکل پڑے اور بڑی جلدی میں گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں بلکہ اختتام کے قریب پہنچ گیا ہوں. اس نے کھڑے ہو کر کیا بتایا کہ عہد نامہ قدیم میں یہ لکھا ہے, عہد نامہ جدید میں یہ لکھا ہے, لوکا کی انجیل میں یہ لکھا ہے, متی کی انجیل میں یہ لکھا ہے, پطرس کی انجیل میں یہ لکھا ہے, یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے, تلسی کے اشلوکوں میں یہ لکھا ہے, مہا بھارت میں یہ لکھا ہے, گیتا بھگوت میں یہ لکھا ہے, گرنتھ صاحب میں یہ لکھا ہے. اور دنیا بھاگ کے کہنے لگی بڑا نالج ہے, بڑا نالج ہے, بڑا نالج ہے. اور ہم نے روز اول بھی کہا اور ہم باغی ہیں کیونکہ ہم حسینی ہیں. ہاتھ چومنے والوں کی کثرت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن نشین رکھی ہے اور ہم نے تو بڑی دیر سے دل میں بسائی ہے.
کوفی اچھی طرح یاد، اور کوفہ کی جامع مسجد میں جب سلام پھیرا مغرب کے وقت تو ایک بھی نہیں تھا، ہمیں یہ بھی یاد۔ تو بندہ اسی چکر میں زندگی گزار دے کہ عقیدت مندوں اور محبت کرنے والوں اور سلوٹ کرنے والوں کی کثرت میں کمی نہ آ جائے۔ وہ حسینی نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے بتایا 22,000 کیا 22 کروڑ بھی جمع ہو جاؤ، حق حق ہے، چکنے والے نہیں۔ ہم اس وقت بھی ڈٹ کے کہتے تھے، الحمدللہ آج بھی کہتے ہیں، ہم سے کہا گیا بڑا نالج ہے، بڑا علم ہے، اسے ادیان کے تقابل کا علم ہے، لیکن پھر اس نے ایک مرتبہ کہا حسین کی شہادہ تھا، یزید کی شہادہ تھا، ہم نے کہا میاں آئی سنت، قبر و حشر میں نجات اس پر نہیں کہ گیتا بھگوت رامائن اور مہابھارت میں کیا لکھا ہے، تلسی کے شلوکوں میں کیا لکھا ہے، لوکا مکتا پطرس یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے، فلسطین اور رومیوں کے نام جو خطوط ہے اس میں کیا لکھا ہے، پیدائش اور خروج کے بعد میں کیا لکھا ہے، زمزمہ زبور میں کیا لکھا ہے۔ جس کا علم حسین ابن علی میں، اور میں عرصہ بیت گیا میں کہتا آ رہا ہوں، مجھے تو سخت شرم آتی اور میں اس مذہب کا ہے ہی نہیں ہوں کہ یزید کو امام کے مقابل میں ذکر کیا جائے۔ اللہ صرف زندہ حضرات 2-4 بھی ہوں تو سبحان اللہ، اللہ باقی دعا اور چار تقریر تمہارے مذہب میں پہلے ہی جانے آپ حضرات۔ ابھی میں میرا محی الدین کا ارشاد سنا چکا، سرکار غوث العالمین نے فرمایا مجھ پر کسی کو قیاس نہ کرو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو، نہ کوئی میرے جیسا ہے اور نہ میں کسی جیسا ہوں۔ اور یہاں 14ویں صدی کا مجدد 150 میں واحد کامل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا۔ شاہ صاحب کی نظر اعلی حضرت کا یہ شعر ہے، سکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے، سبحان اللہ، سکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دینا۔ نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، یہ کس کی شان ہے؟ کس کی شان ہے؟ بیٹے کی شان ہے۔ غوث پاک جو فرماتے ساری دنیا کو مجھ پر قیاس نہ کرو اور مجھے ساری دنیا پر نہ کرو، تو ہم کیسے جرأت کر لیں کہ غوث پاک کی جنگ کے مقابلے میں یزید کو لا کے کھڑا کریں؟ وہ جوڑ ہوتا ہے بھائی، جوڑ ہوتا ہے، لیکن ہم رہ گئے صرف کھچڑے پکاتے اور کھاتے، اور ہماری نئی پیڑھی کو لوگ بتا رہے ہیں یزید بھی حق پر تھا، حسین بھی حق پر تھے۔ ساڑیاں جگہوں سے کی کرتیاں کہ آپ اپنی نسلوں میں حسینی کا نام بولو گے تھوڑا سا سبحان اللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کا سبق عظیمت ہے، حق پہ ڈٹ جانا ہے، اور میں ابن کثیر کا حوالہ کوٹ کر چکا۔ آپ فرما رہے تھے لوگوں مجھے پہچانوں میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں بطول زہرا کا ذکر پا رہا ہوں جو محبوب خدا کی شہزادی اقدس ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ایک کمینے نے کہا بس بیٹھ کیجئے یا لڑائی کے لیے تیار ہو، ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حساس ماحول میں 2 لائنیں ہیں، اس کے بعد آپ آرام کیجئے، میری طرف سے آپ کو چھٹی ہے، لیکن یہ 2 لائنیں قضا مت کیجئے گا۔ یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور نقل اس کو ابن کثیر نے کیا ہے۔ جب حضرت امام یہ کہہ رہے تھے تو اس نے کہا تیار ہو جو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس نے کہا 3.5 سال سے 4 سال کا ایک بچہ جس کے کان میں گندا تھا اور ہاتھ میں سوٹی تھی، وہ خیمے سے جلال والے انداز میں باہر نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے جب شبیہ رسول شہادت پا چکے، معصوم کلی نیزے میں پروئی جا چکی، وفا کی علامت غازی عباس شہید ہو چکے، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین
شہادت کی وادی میں قدم رکھ چکے، اور محمد کے لاشے خیمے میں سجے ہوئے ہیں، اور اکیلا شہسوار کربلا ہے، اور ایسے میں بھی 3.5 سے 4 سال کا لڑکا سبحان اللہ ہاتھ میں سوٹی پکڑ کر باہر نکلا، اور باہر نکل کر اس نے سینہ تان کر کہا، او خبیث، تو میرے چاچے کو شہید کرے گا؟ تو میرے چاچے کو شہید کرے گا؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھر کا ہر بچہ شیر خدا نظر آتا ہے۔ اتنی شہادتوں کے بعد 3.5 سال والے کے قدموں میں بھی لغزش نہیں آتی، تو 56 سال والا جو 9 سال حضور کے سینے پر کھیلا ہے، ان کے قدموں میں لغزش کیسے آ سکتی ہے؟ عظیمت اور سید صاحبان کی نظر یہ بات ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ ذوق سے بیٹھے ہیں، ذرا کربلا کی حقیقت کو یوں بھی تو جانیے۔ 2 محرم کو قیام، 7 کو پانی بند، 9 کو حملہ کرنا چاہتے ہیں، 1 رات مانگی عبادت کے، 10 بھی آگے خیموں کے پیچھے خندق کھود کے لکڑیاں ڈال کر آگ لگائی ہوئی ہے حفاظتی مثال۔ آج تک جو 4 ورقے کربلا کی ہسٹری میں ہم نے پڑھے، آج تک ہمیں ایک آدھی سطر بھی نہیں ملی کہ کسی 5 سال کے بچے نے بھی کہا ہو کہ یزیدیت سے سمجھوتا کر لیا گیا۔ سبحان اللہ، اور یہی سب سے بڑی سبحان اللہ کہنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک 4 سال کا بچہ جس نے یہ کہا کہ سمجھوتا، سبحان اللہ، پاک عالی مرتبت مقدس اور طاہرات پاکیزہ گھرانے کی عالی مرتبت شہزادیوں میں سے، سبحان اللہ۔ کیونکہ عورت کے لیے کیا کنسپٹ ہے، اور بعض قرآن سے بھی ظاہر ہے، حدیث سے بھی ظاہر ہے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، عورت ناقص مزاج ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کا؟ جو دروازہ میں نے کھولا ہوا ہے نا، وہ اس دروازے سے تگڑا ہے۔ بعد میں برآمدگی دیکھیں گے کیا ہوتی ہے، اب والی چیز کو قضا مت کرو۔ میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا، پاک باز طاہرات مقدس عالی مرتبت پاک بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ سمجھوتا کر لیں۔ حضور والا یہ اتنا مضبوط گھر ہے، اور یہ نقیب اور خطیب کا جملہ تھوڑی ہے، یہ تو سدرہ نشین نے کہا تھا ہاتھ جوڑ کر کے، یا رسول اللہ، میں نے مشرق سے مغرب کھنگال ڈالا تو اڈے ورگی ذات کوئی نہیں دیکھی کہ بنو ہاشم ورگا گھر کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم ہے۔ ایک نے بھی کہا ہو، اور میں نے 10 محرم کو بھی عرض کیا تھا سالانہ محفل ذکر آل رسول میں، بارے دیگر کہنا چاہتا ہوں، یہ تو شہادتوں کے بعد اور عاشورہ گزرنے کے بعد 11 کی صبح کی چڑھی ہے، اس وقت سے لے کر واپس مدینے تک یہ تب بھی نہیں جھکے۔ دعائیں بند کیجیے اور ہمیں جوائن کیجیے۔ یہ 10 محرم کے بعد اتنی شہادتوں کے بعد اندیشے نہیں ہوتے، ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اور وہ بھی وحشی درندے جو شہادت کے بعد سر کاٹ لیں، جسم پر گھوڑے دوڑائیں، خیموں میں لوٹنے کو داخل ہوں۔ ابن کثیر و ابن جریر نے لکھا، سیدہ مخدومہ بنت مرتضیٰ نے ابن سعد سے کہا، ابن سعد، اب تیرے غنڈے رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیموں میں آئیں گے۔ عرض یہ ہے، اتنی وحشت کے ماحول میں بھی ان پاک بات، میں بار بار پاک بیویوں کا نام میں نہیں لیتا، کہ سجاؤ ساڈے نقیبہ ناز خانہ کے خطیب
پوچھو تو نام کس کا لے رہے وہ جیتنے ہو کہ سادہ ہو گیا ہے توجہ ہے آپ کی کس کا نام لیتے ہو ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں کہیں سیدہ پاک کا ذاتی نام نہیں ہے ابھی جو میں نے حضور شعر پڑھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول پھر یہی ہے ہدایت بخشش مولا گلدن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول سبحان اللہ سبحان اللہ حتیٰ کہ جو ہمارا خطبات رضویہ میں جمعہ و عید کے خطبات ہیں اس میں پڑھیے تو خطبے میں مخدومہ پہ صلاۃ اور سلام پیش کیا گیا وہاں بھی زہرا لکھا ہے ذاتی نام نہیں یہ ہے فکر رضا سبحان اللہ انہیں بات کو یہ ادب والا گا رہا ہے ابھی حضرت شعر پڑھ رہے تھے نا استاد زمن کا اور میں کہتا ہوں اہل بیت کی منقبت میں اردو میں اس سے تگڑا شعر اور کیا ہو سکتا ہے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں سبحان اللہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل سبحان اللہ اور میں آپ کے 11 منٹ لے رہا ہوں میں استعمالت بھی چاہتا ہوں تو گل کسی طرح جانی چاہیے پہنچ رہا ہوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کربلا کے بعد بھی عظیمت کا پیامبر ہے حسین ابن علی سبحان اللہ عظیمت ڈٹ جانا اور اس کی علامت دیکھے کوفہ پہنچے سر انور تن سے جدا طباق میں رکھ کر آواز آپ کو آئے گی انشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ حیدری نعرہ رسالے اچھا جی آواز آپ کو آئے گی کوئی نعروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ حسین ابن علی کے اکیلے ہو کر آواز ہی تو ایسی دی ہے کہ اب آوازیں سپیکروں کی محتاج نہیں ہے تو سنیے گا بس آپ کے کان گوش پر آواز رہیں سبحان اللہ سر انور کی بات میں فرعونی مزاج ابن زیاد تخت پر پاک باز عالی مرتبت طیبات طاہرات صالحات مقدسات رسول خدا کے گھرانے کی عالی مرتبت شہزادیاں سبحان اس اللہ کے محل میں کیا فرعونیت ہوگی سبحان اللہ مجھے کہنے دیجیے کہ یہاں تو فرعونیت بھی شرما رہی ہوگی واہ 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 یہاں تو فرعونیت بھی شرما رہی ہوگی اور میں عادی نہیں ہوں لفظوں سے کھیلنے کا جب تک سامنے میرے بات نہ ہو یہی سر جب یزید کے محل میں پہنچا تو وہاں ایک عیسائی سفیر بیٹھا تھا اس نے کہا کس کا سر ہے حسین ابن علی کا مزید اس نے پریدا تو پتا چلا ان کے نبی کے بیٹی کی بیٹے کا سر ہے تو پتا اس عیسائی نے تبصرہ کیا دیا تھا اس نے کہا فلاں علاقے میں ہمارا ایک چرچ ہے کلیسا ہے وہاں ایک پتھر ہے جاگنا بھائی جی وہاں ایک پتھر ہے اس پتھر پر دراز گوش یعنی گدھے کے سوم کا نشان ہے اور وہ اس گدھے کے سوم کا نشان ہے جس پر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ سوار ہوتے تھے ہم سال بعد اس جگہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں جہاں ہمارے نبی کی سواری کے سوم کا نشان پتھر کے سینے میں ہے اس عیسائی نے خود رزلٹ نکال کر دیا کہ سانوں کے صدیاں بیت گئیاں اسی وہ پتھر نہ کھلے سبحان اللہ آپ اس پتھر کو فراموش نہ کر سکے ہو خبیثو تم کتنے برے ہو تمہارے نبی میں اور اس کٹے ہوئے سر والے کے بیچ فاصلہ ہی کتنا ہے بیٹی کا بیٹا ہے لیکن جو میں جہاں تک پہنچ چکا ہوں لیکن وہ ہمیں اس کی تشریح میں کہیں اور جانا پڑتا ہے اور میں ملتمس ہوں کہ ذرا عزم بن جرم سے یہ دو لائنیں سن لینا وہ فرعونی مزاج تخت پر بیٹھا کیا فرعونیت ہے کیا فرعونیت ہے کہتا ہے سیدہ پاک بنت منتقا سے
سلام اللہ تعالی علیہ. بڑے تکلیف دے جملے اس خناس کے. اس نے کہا دیکھا ذرا مردانگی دیکھیں ان کی. سیدہ پاک سے کہتا ہے دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. یہ سن کر مخدومہ روئی نہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہی آپ کی نظر یہ بات ہے کربلا کا کوئی سید بھی یزیدیوں کے سامنے نہیں رویا. واہ سبحان اللہ صرف زندہ حضرات. سبحان اللہ. کربلا کا کوئی فرق. رات کو روئے ہیں اللہ کے سامنے. شب عاشورہ سجدوں میں رہے ہیں اشک بہے ہیں لیکن صرف اور صرف ذات سمدیت میں توجہ رہے گی آپ کی. توجہ آپ کی. سبحان اللہ. دیکھا میرے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. دیکھا میرے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. سیدہ روئی نہیں. روئی نہیں ہے. آگے آگے واپس اسی پورے سبحان اللہ. میری یہ مجبوری ہے میں مسئلہ ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں. اس کا علاج نہیں ہے. 20 سال ہو گئے اس کا علاج نہیں. مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ پاکوں کا ذکر ہو رہا ہو کچھ سچے کا بیٹے ہو جائے. صاحب کی نظر دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. حضرت مخدومہ بولی سبحان اللہ. اور لہجے میں عربی جلال تھا. واہ سبحان اللہ. اور یہ ہمت والوں کا کام ہے. سنیے جو پیغام کربلا میں سید دے گئے تھے آج ہمشیرہ معظمہ کوفہ میں اس پیغام کو نبھا رہی ہیں. آپ نے پہلا جملہ کہا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا چاہیے. 3 سانسوں میں پینا چاہیے. بیٹھ کر پینا چاہیے اور پی چکنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے. یہ وہ الحمدللہ نہیں ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ. بکرے کا گوشت دلیل میں ڈلا ہوا ہے. 7 تنور کی گرم روٹی ہے اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی ہے. اور 8-10 روٹیاں کھانے کے بعد ایک ڈکار آیا اور کہا الحمدللہ. یہ وہ الحمدللہ بھی نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ کوفہ کے محل میں فرعون کے نائب کے سامنے شیر خدا کی شہزادی بولی. جب مسخرے نے مسخری کی دیکھا تیرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا. سیدہ پاک کے اس پہلی حمد کو ہی لاکھوں سلام ہے. کہا الحمدللہ. سبحان اللہ بڑا لگنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. اور اگلی شبد سنیے الحمدللہ اللہ نے میرے بھائی کو شہادت دی ہے. سبحان اللہ. بہت کچھ ہے اس کے اندر. اور جو اس کا نیکسٹ جملہ نوابی صدر کا 10 کروڑ بندہ بھی ابن زیاد کو تلواریں مارے تب بھی اتنا زخم نہ ہوتا جتنا حضرت مخدومہ کی اگلی سطر میں زخم کوڑے ہیں. سنیے گا کہا الحمدللہ اللہ نے میرے بھائی کو شہادت کا منصب دیا. اور یہ ہے وہ اگلا جو کروڑ تلواروں سے بھی سخت جملہ ہے. اور ہمارے دین میں سبحان اللہ. اور ہمارے دین میں شہادت عظمت کی بات ہے. تیرے مذہب میں کچھ اور ہوگا تو ہوگا. نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین. کربلا کا شاہ حسین. کربلا کا شاہ حسین. آخری صدر پھر سن لیجیے. الحمدللہ سبحان اللہ. اللہ نے میرے بھائی کو شہادت دی اور ہمارے دین میں. سبحان اللہ. وہ مسکری کر دیکھو کیا ہوا. کہا ہمارے دین میں. واہ 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 سبحان اللہ. ہمارے دین میں شہادت عزت ہے. واہ تیرے مذہب میں کچھ اور ہوگا تو ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلا.
شروع میں لفظ کہے تھے کربلا کا میسج عظیمت ہے، سبحان اللہ، ڈٹ جانا، قائم رہنا، سبحان کھڑے اللہ، رہنا، سبحان اللہ، نتیجوں سے بے فکر ہو جانا، سامنے کتنی طاقت ہے پرواہ نہ کرنا، واہ واہ، اور ہم کس راہ پر ہیں اس سے جڑے رہنا۔ اور بالکل آخری اختتامی بات، امام کا پیغام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج فیس بک پہ بھی لکھا، جس کو امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، حضور النور سرکار منبع برکات سید الشہداء امام عرش مقام امام حسین علیہ جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میرے نزدیک حج پہ حج کرنا نفلی، زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، میرے نزدیک حج پہ حج کرنا کہیں بہتر ہے اس سے کہ میں مدینے کے غریبوں، فقیروں اور یتیموں کی مالی مدد کروں، سبحان اللہ، جدوں انہوں نے کوئی کھیائی ہوئے، کوئی چہرہ بن جائے، کوئی مشکل آ جائے تو ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پیغام، اور اس گھر نے ہر فرد نے یہ اقدام کیا۔ سبحان اللہ، سید سجاد زین العباد امام عرش مقام حضور کربلا کا عین شاہد، اور ہم قادریوں کا مرشد سبحان اللہ، سرکار سید السادات امام زین العابدین علی جدہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وصال فرمایا ہے اور غسل شریف کے لیے قمیص مبارک اتارا گیا تو کمر پر سیاہ لکیریں تھیں۔ خادم خاص سے پوچھا کیا ہے، وہ رو پڑا، کا روزانہ گولیاں بھرواتے تھے اور مجھے کہتے تھے میری کمر پہ رکھ، اور رسی باندھ کر مدینے کی بیواؤں، یتیموں، بے آسراؤں کے دروازے پر گولی خود رکھ کے آتے تھے۔ ابن کثیر نے اور ابن عساکر نے 100 گھر لکھا ہے جس کا راشن سید سجاد دیتے تھے، اور لطف یہ ہے سخی اتنے تگڑے ہیں کہ سخاوت و خیرات پانے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے چولہے کس کے دم قدم سے جل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پیغام ہے اور آخری پیغام امام علی مرتبہ کا، اور وہ یہ ہے جس کو دارمی نے مسند الفردوس میں لکھا۔ حضرت امام عرش مقام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادت کے 70 دروازے ہیں، سبحان اللہ، پیغام امام علی مقام۔ سبحان اللہ، حضرت تعالیٰ جعفری سید اکبر حسین شاہ صاحب کے عرش شریف کا حسینی لنگر، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ عبادت کے 70 دروازے ہیں۔ امام فرماتے ہیں عبادت کے 70 دروازے ہیں، اور سب سے افضل دروازہ رزق حلال ہے۔ وہاں